أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت 187 کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس آیت میں دعا کا مضمون بیان ہوا ہے، اور اس آیت سے قبل 3 آیات میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور اہمیت اور روزوں سے متعلق چند ایک بنیادی احکام کا مضمون بیان ہوا ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت و اہمیت اور چند ایک بنیادی احکام کے مضمون کے بعد مذکورہ آیت میں دعا کا مضمون بیان ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے مضمون اور دعاؤں کے مضمون کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اس مذکورہ آیت سے وہ تعلق واضح ہو رہا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ رمضان المبارک میں فرضی اور نفلی عبادات کے ذریعہ ایسا روحانی ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے کہ ایک مخلص عبادت گزار بندہ کی روح روحانی طور پر قوت پرواز حاصل کر رہی ہوتی ہے، اور وہ مخلص عبادت گزار بندہ اپنی روحانی سیرابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے۔ اس روحانی کیفیت میں وہ بندہ بے ساختہ دل کی گہرائیوں سے پکار اٹھتا ہے کہ میرا رب کہاں ہے۔ اس مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس قرب کا ذریعہ دعا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ عبادت کا مغز دعا ہے۔ اس حدیث سے یہ مترشح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جن بندوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو رہی ہوتی ہے، ان کو عبادات میں متضرعانہ دعاؤں کی توفیق مل رہی ہوتی ہے۔ الوہیت اور عبودیت کے درمیان تعلق، واسطہ اور رشتہ دعاؤں سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مخلص عبادت گزار بندہ فرضی اور نفلی عبادات کے ذریعہ متضرعانہ دعاؤں کی توفیق پا رہا ہوتا ہے، یا یہ کہ اگر کوئی بندہ اپنی استعداد کے مطابق فرضی اور نفلی عبادات کو بجا لانے کا پورے طور پر حق ادا کرنے کی توفیق نہیں پا رہا، مگر اس کے دل میں ایک تڑپ ہے کہ وہ اپنی فرضی اور نفلی عبادات کو کما حق ادا کرے، تو بذریعہ اپنی متضرعانہ دعاؤں کے اللہ تعالیٰ سے یہ قوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اسلام میں فرضی اور نفلی عبادات کا مضمون اور دعاؤں کا مضمون باہم پیوست ہے۔ فرضی اور نفلی عبادات کے ذریعہ دعاؤں کی توفیق ملتی ہے، اور دعاؤں کے ذریعہ فرضی اور نفلی عبادات بجا لانے کی قوت نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ رمضان کی نسبت سے دعاؤں کا مضمون بیان کرنا مد نظر ہے، اس لیے چند ایک بنیادی باتیں دعاؤں کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے قبل اس وقت کے مسلمانوں بالخصوص علماء میں اسلام کے بعد عقائد اور تعلیمات کے سلسلہ میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے تھے۔
اس زمانہ میں دعا کا مضمون بھی کچھ دھندلا دھندلا اور مبہم سا ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سمجھانے سے اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان قدسیہ روحانیہ کے تحت اسلام کے جملہ عقائد اور تعلیمات کے بارے میں پیدا شدہ شکوک و شبہات کو دور فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ذاتی مشاہدہ اور تجربہ کی روح سے اور روحانی بصیرت سے دعا کا مضمون اس رنگ میں بیان فرمایا جو آپ علیہ السلام کی صداقت پر دال ہے۔ اس وقت دعا کے بارے میں آپ علیہ السلام کے فرمودات میں سے چند ایک نمونے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اخبار الحکم مورخہ 31 اگست 1901 کے حوالہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، دیکھو ایک بچہ جب بھوک سے بے تاب اور بے قرار ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے۔ حالانکہ بچہ تو دعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن یہ کیا سبب ہے کہ اس کی چیخیں دودھ کو جذب کر لاتی ہیں؟ یہ ایک ایسا امر ہے کہ عموماً ہر ایک صاحب کو اس کا تجربہ ہے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ مائیں اپنی چھاتیوں میں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی ہیں اور بسا اوقات ہوتا بھی نہیں، لیکن یوں ہی بچہ کی دردناک چیخ کان میں پہنچی فوراً دودھ اتر آیا۔ جیسے بچہ کی ان چیخوں کو دودھ کے جذب اور کشش کے ساتھ ایک علاقہ ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاہٹ ایسی استعراری ہو تو اس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اس کو کھینچ لاتی ہے۔ اور میں اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیت دعا کی صورت میں آتا ہے میں نے اپنی طرف کھینچتے ہوئے محسوس کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے۔ ہاں، آج کل کے زمانہ کے تاریک دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہ کر سکیں یا نہ دیکھ سکیں تو یہ صداقت دنیا سے اٹھ نہیں سکتی، اور خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ میں قبولیت دعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ سامعین و ناظرین کرام، اخبار الحکم 17 دسمبر 1902 میں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا ربوبیت اور عبودیت کا ایک کامل رشتہ ہے۔ اگر دعاؤں کا اثر نہ ہوتا تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اور اخبار الحکم 28 فروری 1903 میں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا ایسی چیز ہے کہ خشک لکڑی کو بھی سرسبز کر سکتی ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتی ہے۔ اس میں بڑی تاثیریں ہیں۔ جہاں تک قضاء و قدر کے سلسلہ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کوئی کیسا ہی معصیت میں غرق ہو، دعا اس کو بچا لے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری کرے گا اور وہ خود محسوس کر لے گا کہ میں اب اور ہوں۔ دیکھو، جو شخص مسموم ہے کیا وہ اپنا علاج آپ کر سکتا ہے؟ اس کا علاج تو دوسرا ہی کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تطہیر کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا ہے، اور معمور کی دعائیں تطہیر کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں۔ دعا کرنا اور کرانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دعا کے لیے جب درد سے دل بھر جاتا ہے اور سارے حجابوں کو توڑ دیتا ہے، اس وقت سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ اس میں اعظم ہے، اس کے سامنے کوئی انہونی چیز نہیں۔ ایک خبیث کے لیے جب دعا کے ایسے اسباب میسر آ جائیں تو یقیناً وہ صالح ہو جاوے، اور بغیر دعا کے وہ اپنی توبہ پر بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ بیمار اور محجوب اپنی دستگیری آپ نہیں کر سکتا۔ سنت اللہ کے موافق یہی ہوتا ہے کہ جب دعائیں انتہا تک پہنچتی ہیں تو ایک شعلہ نور کا اس کے دل پر گرتا ہے جو اس کی ساری خباستوں کو جلا کر تاریکی دور کر دیتا اور اندر ایک روشنی پیدا کرتا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مذکورہ فرمودات کے مطابق دعاؤں میں مذکورہ کیفیت کس طرح پیدا کی جائے۔
آپ علیہ السلام کے مذکورہ فرمودات سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ دعاؤں میں یہ کیفیت محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیدا ہوتی ہے، اور فرضی اور نفلی عبادات اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کا ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ کیونکہ دعاؤں کا یہ مضمون رمضان المبارک کی نسبت سے بیان ہو رہا ہے، اس لیے خاکسار بیان کرتا ہے کہ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے روزوں کو سالی نیت اور اخلاص کے ساتھ روزوں کے جملہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے پورے کرنے کی کوشش کرے، اور اپنی فرضی اور نفلی عبادات بالخصوص نماز تہجد کو احسن رنگ میں بجا لانے کے لیے سخت محنت کرے۔ سورۃ الفاتحہ کی جملہ آیات کے مضمون پر گہرا غور و فکر کرتے ہوئے جملہ آیات کو بار بار دہرائے، اور درود شریف کا بہت بہت ورد کرے، اور نماز میں سجدہ کی حالت میں اپنی زبان میں بہت بہت دعائیں کرے، بندوں کی نسبت سے ان کے جملہ حقوق ادا کرنے کی بہت کوشش کرے، اور اللہ تعالی کی راہ میں مالی قربانی پیش کرے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔